بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ادارے سے اسم ذات کا 7 دن کا ایک عمل کرایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 دن کا ایک درود شریف کا عمل ہوگا۔ 17 تاریخ یعنی 17 نومبر سے یہ عمل شروع ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں اس عمل کو کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ 17 تاریخ سے ہم خود اس عمل کو کر رہے ہیں۔ ایک 7 دن کا عمل ہوگا، 17 نومبر پیر کے دن سے یہ شروع ہوگا۔ لفظ اللہ کا 1.25 لاکھ کا ایک عمل ہے جو 7 دن میں مکمل کرنا ہے۔ اس کی مقدار 17,857 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے میں جو وقت لگے گا وہ دن میں 3 گھنٹے خرچ ہوں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 3 گھنٹوں کو مختلف وقت میں کر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس پورے عمل کو 3 حصوں میں کر پورا کر سکتا ہے، 4 اور 5 حصوں میں کر کے بھی اس عمل کی مقدار کو ایک دن میں پورا کر سکتا ہے۔ لیکن 7 دن کے بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی بیچ میں دن چھوٹے نہیں۔ 7 دن کے اندر یہ 1.25 لاکھ کی مقدار پوری ہوگی، اور کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے، عمل کی جو طاقت بڑھتی ہے کبھی وقت کے اعتبار سے بڑھتی ہے، کبھی جگہ کے اعتبار سے، اور کبھی پڑھنے والے کی نیت کے اعتبار سے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک ریاضت ہوتی ہے جسے عمل پڑھنا کہتے ہیں، ایک اجازت ہوتی ہے۔ تصوف کے اندر اس اسم ذات کو خوب پڑھوایا جاتا ہے، اور 24,000 مرتبہ روزانہ بھی پڑھوایا جاتا ہے، اور 1.25 لاکھ پڑھنے والے لوگ بھی گزرے ہیں۔ یہ اسم ذات جو ہوتا ہے یہ تمام اعمال کی ایک کنجی ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم کا پورا خلاصہ بھی گویا اللہ کے نام وہ ہے، اور اللہ ہی کا وہ کلام ہے، تو وہ اللہ کے نام کے اندر سماتا ہے۔ دوسری چیز جو اسماء الحسنیٰ ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں اچھے اچھے، تو وہ سب اسی نام کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان تمام ناموں کی کنجی یعنی چابی سمجھیے یہی نام ہے۔ یہ نام تمام عملیات کی ایک جڑ اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور روحانی اسرار اور رموز اس کے اندر بے شمار سمائے ہوئے ہیں۔ جو اس کا عامل ہوتا ہے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، اور اندر کی جو آنکھ جسے کہتے ہیں وہ کھل جاتی ہے۔ کشف اور الہام 5,000 کی مقدار سے شروع ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے والے پر۔ بس شرط جو اس کی ساتھ میں ہے وہ یعنی گناہوں سے بچنا اور فضولیات سے بچنا، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے اور مکروہ کہا ہے ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور فضول کاموں سے بھی بچا کر رکھنا، اپنی زبان کے گناہ خاص طور سے ان سے بچنا۔ ان کے ساتھ اس عمل کو کیا جاتا ہے تو بہت جلد اس عمل کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے اور نور بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے فوائد اس کے اندر ہیں۔ اس کا عامل جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ مضبوط طاقت اور قوت سما جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے آگے کوئی نام ٹکنے والا نہیں ہے۔ جو اس کے مقابلے میں جادوگر شیاطین کو پکارتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نام سے زیادہ بھاری اور وزنی کسی کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جلال اس کی صفت رکھتا ہے اپنے اندر، یہ اسم جلال ہے، یعنی پہلا جو 7 دن کا عمل ہوگا یہ جلالی ہے، اور دوسرا جو عمل 7 دن کا درود پاک کا ہے وہ جمالی ہے۔ تو اس کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں، پورے ایک ویڈیو میں بتانا مشکل ہے۔ تو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں وہی لوگ اس کو کریں جو عامل بننا چاہتے ہیں یا عامل ہیں، ان کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی یہ عمل، لیکن جو جن کی ضروریات رکی ہوئی ہیں، جو اپنی مراد پانا چاہتے ہیں، جائز تمنائیں پوری کرانا چاہتے ہیں، تو وہ 1.25 لاکھ کی مقدار کو اس کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اصل نیت اس کے اندر اللہ کی رضا کی کرنی چاہیے اور اللہ کے قرب کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو ہی جاتی ہے، اور اگر ایسی چیز کی تمنا اس کے دل میں سما گئی جو اس کے مقدر میں نہیں ہے، تو اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایسی محنتوں سے اللہ بچا لیتا ہے جو مقدر میں نہیں، اس کے پیچھے پھر ذلیل بندہ نہیں ہوتا۔ بہت سی رہبری اس کے پڑھنے سے ہوتی ہیں، خواب میں بشارتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور دن کے اندر رہبری ہوتی ہے، بندہ کبھی تو صحیح جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے، اور کبھی صحیح کام اس کے سامنے خود آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے فوائد ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے محدث کا کہنا یہ ہے کہ بندے کا اللہ اللہ کرنا ایسا ہے جیسا بچے کا ماں ماں کہنا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اپنی ماں کو پکارتا ہے، اس کے پیچھے اس کی تمام حاجت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے وہ تمام حاجت اس کے پیچھے اس کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایک عمل تو یہ شروع ہو رہا ہے، بعد میں بھی کوئی اسے کرنا چاہے تو ہمارے یہاں سے اجازت لے کے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہی تاریخوں میں 17 نومبر سے ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ
کبھی فضیلت جگہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو بیت اللہ میں ہم اس عمل کے 7 دن کے عمل کو کریں گے جا کر۔ پھر 7 دن کا جو عمل درود پاک کا ہے وہ مدینہ پاک میں کریں گے انشاءاللہ۔ 1.25 درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے، اور درود تمام جمالی اعمال کی جڑ ہے، اور اس میں ذات جلالی اعمال کی جڑ ہے، گویا وہ جلالی اور جمالی اعمال کے اندر سے ایک مضبوط فوقیت رکھتا ہے جو ان کا عامل ہوتا ہے۔ درود پاک بھی اسی لیے ہم نے اس عمل کے اندر وہ شمار کی ہے جس میں حضور پر بھی درود ہے، رحمتیں اور برکتیں حضور پر ہوں، اور ساتھ میں ان کی آل پر بھی درود بھیجا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں آل سے مراد، جیسا کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ آل سے مراد پوری نیک امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مومنین مومنات وہ بھی مراد ہیں، اور صلحاء کی جماعتیں سب مراد ہیں، صحابہ بھی مراد ہیں، اور خاص طور سے عملیات کے اندر وہ قوتیں، وہ طاقتیں، یعنی جو کار فرما ہیں خیر کے کاموں کے لیے، رجال الغیب ہو گئے، اور خاص طور سے وہ موکلین جو اللہ کی طرف سے فائز ہیں مدد کے لیے، ان سب پر گویا جب ادھر سے ایک ان کے حق میں دعا کی جائے گی تو ان سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ کاموں میں مددگار ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں کہا بھی گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی مددگار اور دوست رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت سی بخششیں کراتے ہیں۔ بہرحال جو ان عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں 7 دن کے، تو وہ شریک ہو سکتا ہے۔ 7 دن کا اس میں ذات کا عمل ہے، 7 دن کا درود پاک کا عمل ہے، اس میں ذات پڑھنے میں 3 گھنٹے لگیں گے، اور درود کا جو عمل ہے اس میں تقریباً 9 گھنٹے لگیں گے۔ دن کے اندر 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں اس میں مختلف اوقات میں اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ایک طرفہ پڑھنا چاہے ایک طرفہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، 5 حصوں میں بھی کیا جا سکتا ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، لیکن 17,857 روزانہ پڑھنا ہے۔ پھر آخری دن جب 7واں دن آئے گا تو ایک مرتبہ بڑھا لینا ہے، یعنی 17,858 کی مقدار کرنی ہے۔ اس طریقے سے 1.25 کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ مزید اس کی معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں